اسلامیہ صرف ماضی کا مطالعہ نہیں بلکہ حال میں جینے اور بہتر مستقبل کی تشکیل کا راستہ ہے. یہ اسلامیات کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اسلامیات ایک روحانی اور علمی سبجیکٹ ہے. آج کل کے اس ماڈرن ایرا میں، گلوبلائز ورلڈ میں، آپ اس کی ریلیونس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دور میں اسلامیات یا اسلامک سٹڈیز، اس کا جو اسکوپ ہے بڑا وسیع ہے. خاص طور پر جب سے دنیا کے اندر یہ کولڈ وار کا پیریڈ ختم ہوا، اور اس کے بعد دنیا بھر میں جس چیز کا سب سے زیادہ چرچا ہوا وہ اسلام کے ریفرنس سے ہوا، وہ نیگیٹو ہوا. یس. تو اس سے دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے پڑھنے کا، اسٹڈی کرنے کا، ریسرچ کرنے کا ایک بہت بڑا میدان پیدا ہوا. پھر خاص طور پر اگر اس کو ہم اکنامکس کے حوالے سے دیکھیں تو اسلامک بینکنگ کا ایک بہت بڑا سیکٹر وہ وجود میں آیا ہے. اور نہ صرف مسلم کنٹریز میں بلکہ اوور آل ورلڈ میں بھی، یورپ میں بھی اسلامک بینکنگ پہ کام ہو رہا ہے، اور ظاہر بہت سارے بینک کام کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا جو اسکوپ ہے محض روحانیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی آج کی زبان میں کہیں کہ مادی چیزیں، یا جس کو فزیکل ورلڈ کہتے ہیں، اس میں بھی سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور اس کو ایک ایسے مذہب کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جو اپنے اندر کافی پوٹینشیل رکھتا ہے. یعنی دنیا کے اندر باقی مذاہب کے بارے میں تو ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی کہ ان کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ صرف ایک عبادت کا مذہب ہے، جو بھی ہیں باقی. لیکن اس کے بارے میں ایک بحث ہے کہ یہ ابھی تک دنیا کے اندر اپنا ایک چیلنج رکھتا ہے، پوٹینشیل رکھتا ہے. اور جو دنیا کے چیلنجز ہیں اس پہ اپنا اس کا ایک ورلڈ ویو بھی ہے. مطلب یہ کب عملی مذہب ہے، یہ ڈیبیٹ ابھی بھی جاری ہے، یعنی یا ایکسیپٹڈ ہے؟ یہ ایسا یعنی مذہب ہے، بلکہ ایک ہمارے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مذہب اور دین. یس. تو اسلام نے اپنے لیے دین کا لفظ استعمال کیا. دین مین کے ہماری پوری زندگی کو ڈسکس کرتا ہے، چاہے سوشل لائف ہو، چاہے اکنامک لائف ہو، چاہے ہماری پرسنل لائف ہو، چاہے ہم کوئی کسی عالمی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے دنیا میں فورم موجود ہیں، جیسے OIC کا پلیٹ فارم ہے. تو اس طرح کا کسی اور مذہب کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یعنی جس میں صرف کرسچن ملک جمع ہوتے ہوں، اور یا اسی طرح کوئی 2-3 جو ہندو ملک ہیں وہ نے اپنا پلیٹ فارم اس نقطہ نظر سے بنایا ہوا ہو. تو یہ چیز کو بتاتا ہے کہ اسلام کا جو فوکس ہے یا اس کی جو ٹیچنگ ہے وہ صرف محدود نہیں ہے. بالکل سر، یہ ٹیچنگ سے مجھے خیال آیا، کیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامیات کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف ٹیچنگ کی فیلڈ تک ہی محدود ہیں، اور یا پھر یہ کہ یہ صرف ایک مسکنسیپشن ہے؟ تو اگر ہے تو پھر اس کو کلیئر کر دیں. یہ مسکنسیپشن ہے. بہت سارے اسلامک اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، گریجویٹس ہیں، وہ سول سروسز میں بھی جا رہے ہیں. صحیح. اکیڈمیا میں بھی موجود ہیں. صحیح. ایون جو ہمارے یہ مسلح افواج ہیں اس کے اندر بھی ظاہر ان کا ایک اچھا خاصا حصہ موجود ہے. میڈیا کے اندر موجود ہیں، بلکہ میڈیا میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. بالکل، میں بھی یہی بات کرنے لگی تھی کہ اس فیلڈ کی ضرورت ہے. اسلامک اسٹڈیز کے لوگ آئیں تاکہ ان ٹاپکس پہ وہ براہ راست بات کریں، بجائے اس کے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کا اتنا علم نہیں ہے اور وہ بہت ہی یعنی ویک پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. تو میڈیا میں بہت بڑا، یعنی خاص طور پہ چونکہ میڈیا پرائیویٹ سیکٹر میں بہت پھیلا ہوا ہے، بالکل، تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا فیلڈ موجود ہے. اور اس میں جو لوگ گئے بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ریسرچ، سول سروسز اور میڈیا، ان سب جگہوں پہ یہ گریجویٹس اپنا کام کر رہے ہیں. تو آ جاتے ہیں سر، یونیورسٹی آف سدرن پنجاب جیسے اور باقی یونیورسٹیز اناؤنس کرتی ہیں ایڈمیشنز، تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسلامیات کا، یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کا، یہ باقی ڈپارٹمنٹس کی نسبت ایسا کیا یونیک آفر کر رہا ہے جو ہمیں معلوم نہ ہو یا ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو جو یوزول پروگرام ہیں
اے ڈی پی کا ہو گیا, بی ایس کا ہو گیا, ایم فل کا ہو گیا, اور پی ایچ ڈی کا بھی. صحیح. یہ چیزیں تو ہم نے آفر کی ہوئی ہیں, بالکل اور اس میں ایڈمیشن بھی موجود ہے. صحیح. ہمارا اس وقت جو پی ایچ ڈی کا سلیبس ہے وہ بہت بہتر ہے, یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ, انٹرنیشنل لیول پر. انٹرنیشنل لیول پہ ہے. صحیح. اس میں ہم نے جیسے اورینٹیلزم کو شامل کیا, آکسیڈنٹلزم کو ہم نے شامل اوکے. کیا, اور اسی طرح جو اس کے اندر ویسٹرن تھنکرز ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اوکے. یا اسی طرح یہ جو اب چیلنجز اس فیلڈ میں آتے ہیں ہمیں ٹیررزم کے حوالے سے, یا اسی طرح سوسائٹی کے اندر فیمنزم کا ایک ظاہر کہ موجود ہے. یہ تمام چیزیں ہم ان کو زیر بحث لاتے ہیں, اور اس پہ باقاعدہ ہمارے کورسز بنے ہوئے ہیں. سر یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اورینٹلزم اور آکسیڈنٹلزم پر آپ جا کے پی ایچ ڈی میں بات کر رہے ہیں, یا کہیں بی ایس لیول پر بھی اس کی کوئی ہاؤ نہ ہو کوئی بیس دے رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر کورسز تو ہیں, لیکن اسپیشلائز تو ظاہر اوپر جا کے ہوتے ہیں. ہاں جی. بیسک چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے بی ایس کورس میں موجود ہیں. صحیح. یعنی اس میں ایک بنیادی ان کو ایک انٹروڈکشن ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, کانسیپٹ ان کا کیا ہے, کانسیپٹ ان کا کلیئر ہو جاتا ہے. یہ بہت زبردست بات کی آپ نے. واقعی یہ کم از کم ابھی پاکستان لیول پر میں نے ساؤتھ کے حوالے سے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کوئی یونیورسٹی ان پہ بات کریے, اور کیونکہ وہ ضروری بھی ہے اس میڈیا کے دور میں ان کانسیپٹ کو سمجھنا. اچھا, اب ایک اور چیز سر کہ ہمارے جو اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ اس وقت ان کا ریسرچ ایکسپوجر کیا ہے؟ کیا یہ صرف کلاسیکل ٹیکسٹ پہ کام کر رہے ہیں, یا کنٹمپریری ڈیبیٹس کا کوئی بلینڈ ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیں اس میں ورائٹی ہے, دونوں طرح کے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں. بلکہ ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ان پروگراموں میں خاص طور پر ایم فل پی ایچ ڈی میں جس طرح مین اسٹریم کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, اسی طرح مدرسہ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں بالکل وہ بھی آ رہے ہیں. ظاہر ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا یعنی ان کے پاس موقع ہوتا ہے دونوں طرف کے لوگوں کا کہ وہ مل بیٹھتے ہیں. صحیح. کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں یہ دو علیحدہ بالکل یہ ایسا ہے کہ دو الگ ڈومین چل رہے ہیں, اور ان کا آپس میں لنک نہیں ہے. تو یہ ایم فل کا ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اور پی ایچ ڈی کا, تو اس میں ہم مدرسہ گریجویٹس کو بھی موقع دیتے ہیں یہاں پہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی ایک ایکسپوجر. اس کی جو بیسکس ہیں وہ بھی بتائیے کہ جو مدرسہ گریجویٹس ہیں ان کی کون سی ڈگری ہے جس کے بعد وہ ایم فل میں ایڈمیشن لیتے ہیں؟ ان کی جو لاسٹ ڈگری ہے جس کو شہادت العالمیہ کہتے ہیں. صحیح. جس کو خود ایچ ای سی نے ایکول ٹو ایم اے کنسیڈر کیا ہوا ہے. صحیح. یا اب بی ایس ہو گیا, تو اس کے بعد وہی روٹین کا ان کو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے جیسے سب لوگ دیتے ہیں. صحیح. اور ان کو موقع ملتا ہے. اور کئی ظاہر ہے کہ مدرسہ گریجویٹس ہمارے یہاں سے باقاعدہ ڈگری لے کر گئے, اور جہاں پر بھی موجود ہیں وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. یعنی وہ جب یہاں پر آئے تو ان کے کافی ریزرویشنز تھیں یونیورسٹیز کے حوالے سے کہ یہاں کا انوائرمنٹ شاید انہیں سوٹ نہ کرے. بالکل, سب سے پہلا تو کو ایجوکیشن ہی بہت بڑا چیلنج ہے. تو انہوں نے بہت اچھا فیل کیا, اور کئی ان کی مس کنسیپشن تھے وہ دور ہوئے, اور اس کے نتیجے میں اب وہ یونیورسٹی کے ایک اچھے میسنجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں کہ جی یونیورسٹیز بہت کچھ دیتی ہیں. بالکل. یعنی جو چیزیں ہمیں اپنے جو مدرسہ ایجوکیشن میں ہمارے یہاں نہیں ہوتی وہ ہمیں یہاں ملتی ہیں. صحیح. اور اس لحاظ سے وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. سر ایک اور مسکنسیپشن ہے جو ظاہر ہے میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہتی ہوں کہ اس کی کلیئرٹی ہو جائے. اس وقت ہمارے معاشرے میں ایکسٹریمزم, شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے مذہب کو لے کے یا باقی اور بہت ساری چیزوں کو لے کے, پولیٹیکل سینیریو کو لے کر بھی. تو اصل میں تو یہ شدت پسندی کا جو عنصر ہے یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے. تو کیا یہ جو مدرسہ والی تعلیم ہے جس کے بارے میں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ شدت پسندی سکھائی جاتی ہے, ایسا کوئی اثر اسلامیہ ڈپارٹمنٹ میں بھی آتا ہے, یا پھر اسلامیہ ڈپارٹمنٹ انٹرفیتھ ہارمنی, ڈائلاگس اور اسلامک تھاٹ کو ماڈرن چیلنجز کے ساتھ لنک کرنا, اور پھر ایسا انوائرمنٹ پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ کرٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں اور سمجھیں کہ یہ شدت پسندی نہیں آنی چاہیے, اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے باقی تمام لوگ, مذاہب سمجھ لیں یا اور کسی بھی اسٹیٹا کے لوگ, ان کو اکٹھے رہنا ہے. تو اس ایکسٹریمزم پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل, یہ تو آج کا جیسے کہتے ہیں کہ بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے. بالکل سر, پورا ملک اس چیز کے حوالے سے لپیٹ میں ہے, اور بہت ساری پالیسیز ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بنا بھی رہی ہے. اس میں بنیادی بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہیومن مائنڈ پہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ ٹھیک ہو.
تو ان چیزوں پہ کام ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہوتی ہے جسے آپ نرم لفظ میں کہیں ناواقفیت، چیزوں بالکل کا پتہ نہیں ہوتا. اور ایک عربک کا ایک محاورہ ہے کہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس سے وہ ناواقف ہو. صحیح صحیح بالکل تو صحیح. اب یہاں پر ہمارے یہاں سبجیکٹ باقاعدہ موجود ہے انٹرفیتھ اسٹڈیز کا، یعنی وہ فرسٹ ٹائم ان کو پتہ چلتا ہے کہ باقی فیتھ ہیں کیا، صحیح وہ کہتے کیا ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں اسلام کا پوائنٹ آف ویو مزید کیسے اس کو بہتر کرتا ہے. یعنی ایک ہمارے یہاں پہلے ایک کانسیپٹ تھا کمپیریٹیو اسٹڈی کا، بالکل اب وہ کانسیپٹ تھوڑا سا بہتر ماڈیفائی ہوا ہے. کیا ہے. ہاں اب وہ انٹرفیتھ اسٹڈی اوکے اس کو ٹائٹل دیا گیا، صحیح کیونکہ صحیح. کمپیریٹیو کے اندر پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ کمپٹیشن یس کی طرف یہی جاتے ہیں، میں بات کرنے تو لگی تھی. ہاں جی کمپٹیشن سے رزلٹ اتنے اچھے نہیں نکلتے جتنی وہ انڈرسٹینڈنگ سے شدت نکلتے. پسندی کی طرف جاتے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائیں کہ آپ پہلے صحیح اس مذہب کو سمجھیں ہے سمجھیں. کیا، جو ہے ٹھیک ہے، اس پہ پھر آپ تبصرہ بھی کریں، اس کا انالیسس بھی کریں، اس پہ بات بھی کریں. صحیح تو یہ خاص طور پر جو ہمارے اس بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں تو ان بالکل کے لیے بالکل نئی چیز ہوتی ہے، بالکل تو بالکل. وہ ان کو یہاں ملتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک رواداری کا کلچر کہہ لیں، بالکل ہارمنی کہہ لیں، ہاں جی کم سے کم جیسے کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو آپ برداشت کریں، کیا ہاں اس جی کا وجود ہے اور صحیح اس نے رہنا ہے. صحیح ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیں گے. صحیح تو سوسائٹی کے جتنی بھی افراد ہیں، جتنی بھی سیکٹس ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، جتنی بھی نسلیں ہیں، انہوں نے مل کے اس سوسائٹی کو بنانا ہے. تو اسی صورت میں ہوگا کہ جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ہم سمجھیں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو سر کتنا رزلٹ ہے رواداری کا کلچر پروموٹ ہونے میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کا؟ جی الحمدللہ بہت ہے، یعنی اور جو سر ہمارے ہم پاس آ ایک جاتے ہیں. چیز اور میں ساتھ ایڈ کرتی جاؤں، کیا ہم باقی مذاہب کے لوگوں کو یہاں پر بلاتے ہیں کہ وہ خود آ کے ڈائیلاگ کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ یعنی اس میں ابھی تک یونیورسٹی کے اندر تو ایسا موقع نہیں ملا، لیکن یونیورسٹی سے باہر جو مختلف فورم بنے ہوئے ہیں تو ان میں ہمیں بھی اور اسٹوڈنٹ کو بھی جانے کا موقع ملتا ہے، اور وہ وہاں پر شرکت بھی کرتے ہیں. یونیورسٹی لیول پہ شروع ہونا یونیورسٹی میں ابھی چاہیے. تک ایسا سلسلہ نہیں قائم ہوا، صحیح کیونکہ اس میں کچھ ظاہر ہے کہ مسائل بھی ہیں، صحیح کیونکہ کچھ ریزرویشنز دوسری سائڈ پہ بھی ہوتی ہیں، صحیح یعنی جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں تو وہ بھی جب تک ان کا کانفیڈنس نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وہ ایسی چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے. لیکن بہرحال ان سے پرسنل لیول پہ ان سے رابطہ رہتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم انشاءاللہ یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی کے یہ دائرے انٹرفیت کے اندر ڈائیلاگ کروانے کے لیے اس میں ان بالکل، کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کیونکہ ہو. یہ ایک اچھا پلیٹ فارم بنے جی گا ہاں بالکل، جس میں ہم رواداری کو پروموٹ کر جی پائیں گے. انشاءاللہ. تو سر جو اسٹوڈنٹس ہیں کہیں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، سپوز اسلامک لاء میں، اسلامک فائنینس، بینکنگ، تو یہ ساری جو فلاسفیکل چیزیں ہیں پہلے اس کی بیس اسلامیہ ڈپارٹمنٹ تیار کرتا ہے، یا ہمارا اسلامیہ ڈپارٹمنٹ میں ایسا کوئی اسپیشلائزیشن کا کورس بھی ہے؟ دیکھیں علیحدہ کورس نہیں، ہمارا زیادہ فوکس ہے کولیبریشن کی طرف، اوکے کہ جو دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر جو ان کی اسپیشلائزیشن ہے اس میں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. زبردست. مثلا جیسے بینکنگ سیکٹر ہے، ایک کنونشنل سیکٹر چل رہا ہے ان کی، اس میں اسلامک بینکنگ آئی ہے، تو اس اسلامک بینکنگ میں ہمارا ڈپارٹمنٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، صحیح اس کی طرف سے آفر موجود ہے. ابھی ریسنٹلی ہم اس پہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، وہ ہے LLB شریعہ. زبردست تو چونکہ میں خود LLM شریعہ ہوں ماشاء اللہ. تو اس لحاظ سے وہ جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اس وقت صرف ہو رہا ہے، یا ایک آدھ کوئی KP کی یونیورسٹی ہے، صحیح تو ہم چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ہماری یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی بنے کہ جس میں ہم LLB شریعہ کو انشاءاللہ آفر سون. کریں. تو انشاءاللہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، صحیح اور اس میں ابتدائی مرحلے میں بورڈ اسٹڈیز سے وہ سلیبس بھی گو تھرو ہو چکا ہے. انشاءاللہ بہت امید ہے کہ ہم بہت نیئر فیوچر میں اس کو بھی شروع کریں گے. صحیح. سر آخر میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اسلامیہ ڈپارٹمنٹ میں لیکن اس کے فیوچر کے بارے میں شیور نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام؟
دیکھیں اس کا بڑا برائٹ فیوچر ہے. یعنی سوسائٹی کے اندر یہ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کی کوئی مارکیٹ نہ ہو. اس کی مارکیٹ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا سنجیدہ لیں. صحیح. جب ہم سنجیدگی سے اس کو لیں گے تو ہمارے پاس بہت مواقع ہیں. یعنی بہت ساری جگہوں پہ جانے کے مواقع ہیں. ٹیچنگ کا تو خیر ایک روایتی ہے ہمارے پاس. اسکول ایجوکیشن ہو گیا, پھر ظاہر کالج ایجوکیشن ہو گیا, یونیورسٹی ایجوکیشن ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے بڑے پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جس میں ان آرگنائزیشنس کو ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسلام کے حوالے سے فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں. بالکل. تو بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو مختلف ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کام کر رہی ہیں. تو اس میں وہ پوائنٹ جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں ان کو چاہیے ہوتے ہیں ایسے افراد. تو جو ایتھکس کے حوالے سے بتائیں کہ جی یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں کوئی ایتھیکل پرابلم تو نہیں ہے تو اسلام اس کو کیسے ایڈریس کرتا ہے. صحیح صحیح. اسی طرح ابھی جیسی بات ہوئی تھی کہ سول سروس کا بہت بڑا میدان ان کے پاس موجود ہے, اس میں وہ جا سکتے ہیں. ایون جیسے ابھی ہم نے LLB شریعہ کی بات کی یا لاء کی بات کی, بہت سارے لوگ اس پلیٹ فارم سے جوڈیشری میں بھی ظاہر ہے کہ ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے بہت سارے قوانین اسلامائز ہوئے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو وہاں پہ جا کے ریسرچ بیسڈ اپنی اوپینین دے سکیں کورٹس کے اندر ہر لیول پہ. یعنی سیشن کورٹ, ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعہ کورٹ تو ظاہر فوکس ہے ہی اسی چیز پر. ہاں جی. اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز پہ ایکسپرٹس کی ضرورت پیش آتی ہے. اور باقاعدہ شریعہ کورٹ کی طرف سے ایون کچھ موقع پہ سپریم کورٹ کے فیڈرل جو ان کا شریعہ بینچ ہے اس کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہمیں ایکسپرٹس اوپینین چاہیے. اور وہ باقاعدہ اشتہار کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے ایسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جو اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹی رکھتے ہیں تو وہ آئیں اور پیش ہوں. تو یعنی اس کا فوکس میں سمجھتا ہوں کہ دیگر سبجیکٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے. صحیح. یعنی ایکول تو خیر ہے ہی ہے, بس صرف یہ کہ میں اس میں اپنی ایکسپرٹی پیدا کروں. اوکے. اصل تو یہی چیز ہوتی ہے. یہ بہت زبردست تو یعنی ایکسپرٹ آدمی کہیں مار نہیں کھاتا, کہیں اس کا مسئلہ. بالکل ایسے سر, آپ کی باتوں سے واضح ہو گیا ہے کہ اسلامیہ صرف ایک مضمون نہیں ہے بلکہ علم, شناخت اور مقصد کی تلاش کا سفر ہے. اور اب طلبہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے جو کنفیوز تھے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو. آپ کا تھینک یو.